شادی علی کی، خرچہ عثمان غنی کا، اور گواہ ابو بکر اور عمر تھے۔ جو ان 4 خلفائے راشدین کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ 4 محرم الحرام 61 ہجری کو کوفہ کے والی عبداللہ بن زیاد نے کوفہ کی طرف آنے والے تمام راستوں کو بند کرنے کا حکم دیا تاکہ اہل کوفہ اور باقی علاقوں کے رہنے والوں کو امام حسین کی نصرت سے روکا جا سکے۔ پھر وہ مسجد کوفہ گیا اور اہلیان نے کوفہ کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ جب اہلیان کوفہ جمع ہو گئے تو مسجد میں ایک دھمکی آمیز خطبہ دیا جس میں اس نے امام حسین کے مدد کرنے والوں کو قتل اور سزائے موت دینے کی دھمکی دی، اور ساتھ ہی امام حسین کے خون کے مباح ہونے کے متعلق قاضی شرعی کا فتویٰ بھی پڑھ کر سنایا۔ پھر اس نے امام حسین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور لالچ دیتے ہوئے کہا کہ حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حسین سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس کے کہنے سے بے شمار لوگ آمادہ کربلا ہو گئے، اور سب سے پہلے سمر نے روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ سمر کو 4000، ابن رقاب کو 2000، ابن نمر کو 4000، ابن رہینہ کو 3000، ابن خرسہ کو 2000 سوار دے کر روانہ کربلا کر دیا گیا۔ 4 محرم الحرام سے 9 محرم الحرام تک کربلا میں کوفہ، بصرے، دمشق اور مصر و ایران وغیرہ سے مسلسل فوجی اکٹھا ہوتی رہی۔ 4 محرم کے واقعات کے ضمن میں ہی متعدد مقامات پر درج کیا گیا ہے کہ ابن سعد کے حکیم پر خیام حسینی کو نہر علاقہ سے، نہر القمہ سے ہٹا دیا گیا۔ یاد رہے کہ 7 سعدات پر پانی 4 محرم کو ہی بند کر دیا گیا تھا، البتہ پانی کا جو ذخیرہ حسینی قافلے کے پاس تھا وہ بھی 7 محرم الحرام کو بالغ ختم ہو گیا۔ البتہ بعض مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ کربلا پہنچتے ہی ابن سعد نے امام کے خیموں کو پانی کے قریب سے ہٹانے کا حکم دیا۔ نہر القمہ دریائے فرات سے نکالی گئی تھی۔ ابن القمی کا دادا، جس کا تعلق بنی اسد سے تھا اور جو عراق کے شہر نیل کے علاقے میں سلسلہ بنی عباس کا آخری وزیر تھا، کی وجہ سے اس نے اس نہر کا نام بھی انہی کے نام پر القمہ رکھا گیا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت اس نہر کا نام القمہ نہیں تھا۔ خیام کو ایک نیم دائرہ کی ترتیب میں نصب کیا گیا۔ تحفظ کی حکمت عمل کے تحت جنگ کے میدان اور دشمن کے فوج سے فاصلہ رکھا گیا تاکہ دشمن کی فوج کے پرواؤ اور تیروں کی پہنچ وہاں تک نہ ہو سکے۔ حیات الامام الحسین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 93۔ امام کے حکم کے مطابق خیموں کو نصیب میں نصب کیا گیا۔ جب حضرت زینب نے اس کا وجہ پوچھی تو امام نے جواب میں فرمایا 2 وجوہات کی بنا پر ایسا کرنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ خیموں تک دشمن دیر سے پہنچے، دوم یہ کہ بچے جنگ کا منظر نہ دیکھ سکے۔ جو تھا نیزے پہ قرآن سناتا رہا، رازدار تلاوت پہ لاکھوں سلام۔